بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور سائفر کیس کی سماعت آج ہوگی۔ دونوں کیسز میں آج فرد جرم عائد کی جائے گی۔ سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ پولیس خدمت مراکز میں رش ختم کرنے کا مشن۔ ٹریفک پولیس کا لاہور کے 4 مختلف مقامات پر ڈرائیونگ ٹیسٹنگ کیمپس لگانے کا فیصلہ۔ قذافی اسٹیڈیم، فورٹریس اسٹیڈیم میں لائسنس ٹیسٹنگ کیمپ لگائے جائیں گے۔ ڈیفنس فیز 6 ہیڈ آفس اور جیلانی پارک پارکنگ میں بھی ٹیسٹنگ کیمپس لگیں گے۔ سی ٹی او امارا اطہر کا کہنا ہے شہری صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک لائسنس ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں M4 شامکوٹ سے پنڈی بھٹیاں، M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند۔ دھند میں کمی کے بعد M2 لاہور اور M3 فیض پور سے بحال ہو گئی۔ اقوام متحدہ کا غزہ میں جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ جنرل اسمبلی میں جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور۔ 153 ممالک نے قرارداد کی حمایت کی۔ امریکہ اور اسرائیل سمیت 10 ملکوں نے مخالفت کی۔ 23 ممالک ووٹنگ کے دوران غیر حاضر رہے۔ پاکستان نے جنگ بندی کی حمایت کی۔ مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ صہیونی فوج فلسطین کا تصور مٹانا چاہتی ہے۔ اسرائیل اب تک 25,000 ٹن بارود برسا چکا۔ غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی جاری۔ اقوام متحدہ کا اسکول دھماکے سے اڑا دیا۔ ایک روز میں مزید 200 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ نے کمال عدوان اسپتال پر دھاوا بول دیا۔ اسپتال کئی روز سے اسرائیلی فوج کے محاصرے میں تھا۔ اسپتال سے طبی عملے سمیت متعدد افراد گرفتار۔ مغربی کنارے میں بھی صہیونی بربریت عروج پر۔ جنین شہر میں ڈرون حملہ اور فائرنگ، مزید 5 فلسطینی شہید کر دیے۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں حماس کا ایکشن۔ غزہ میں قابض فوج پر بھرپور حملے جاری۔ جنگجوؤں نے شجاعیہ میں 11 فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ خان یونس میں بھی 5 اسرائیلی فوجی انجام کو پہنچ گئے۔ مارٹر گولوں اور میزائلوں سے اسرائیلی فوج کا کیمپ اڑا دیا۔ متعدد ٹینک اور بختربند گاڑیوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ بدحواس اسرائیلی فوج نے حملوں میں اپنے ہی فوجیوں کو مار ڈالا۔ 13 فوجی فرینڈلی فائرنگ اور 20 آپریشنل حادثات میں مارے گئے۔ غزہ سے 2 اسرائیلی مغویوں کی لاشیں بھی برآمد۔ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے، ملوث افراد کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ دہشت گرد حملے پر پاکستان کا افغان عبوری حکومت سے سخت احتجاج۔ افغان ناظم الامور کی طلبی، حملے کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے مسلسل استعمال کو روکا جائے۔ نیب ریفرنسز کلیئر، نواز شریف بری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں سزا کالعدم قرار دے دی۔ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور۔ نیب کی کیس ریمانڈ بیک کرنے کی استدعا رد۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے کہا ہمارا کیس ہی واجد ضیاء کے تجزیے کی بنیاد پر ہے۔ واجد ضیاء کا تجزیہ ہے، نواز شریف ہی اصل مالک ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے واجد ضیاء تو خود مان گئے ملکیت ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس دستاویز سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، مفروضے پر تو کبھی بھی سزا نہیں ہوتی ہے۔ بتائیں نواز شریف نے کیسے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے پیسہ باہر بھیجا؟ واجد ضیاء کہہ چکا اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا۔ فیصلہ آتے ہی نواز شریف کے حق میں نعرے بازی، عدالتی احاطے میں کارکنوں کا جشن۔ نواز شریف نے فیصلہ سننے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا جھوٹے مقدمات آخرکار انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک پھر ترقی کرے گا۔ سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے نواز شریف کے الیکشن لڑنے میں تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ کوئی مقدمہ ایسا نہیں جو انہیں الیکشن میں حصہ لینے سے روکے۔ نواز شریف اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ مریم اورنگزیب نے کہا عوام کے سامنے جعلی اور جھوٹے مقدمات کی حقیقت آ گئی۔ 7 سال ملک کا ناقابل تلافی نقصان ہوا۔
بلاول کا چیف جسٹس پر مکمل اعتماد، چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا چیف جسٹس نے کہہ دیا 8 فروری کی تاریخ پتھر پر لکیر ہے، اگر نون لیگ کے دوستوں پر فیصلہ چھوڑتے تو 8 کو الیکشن نہ ہوتے، فیصلہ تو چیف جسٹس نے دیا۔ گوجرانوالہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا نون لیگ 5ویں بار اقتدار میں آ کر کون سا تیر مارے گی، یہ 5ویں بار بھی پوچھیں گے مجھے کیوں نکالا، 3 بار خود ایک بار بھائی کو وزیر اعظم بنا کر ناکام رہے، 8 فروری کو ایسا سرپرائز دیں گے رائمنڈ بھی یاد رکھے گا۔ ذوالفقار بھٹو کیس میں عدلیہ سے انصاف ملے گا، عدالتی ریکارڈ کو درست کیا جائے۔ سپریم کورٹ کا بھٹو پھانسی ریفرنس روزانہ سننے کا فیصلہ، 9 عدالتی معاون مقرر، سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا یہ سپریم کورٹ میں سب سے پرانا صدارتی ریفرنس ہے جس پر فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے سپریم کورٹ ختم ہوئے کیس کو دوبارہ کیسے دیکھ سکتی ہے، آئین میں دوسری نظر ثانی کا تصور نہیں ہے، عدالت نے فیصلہ کیا کرنا ہے یہ تو بتائیں۔ احمد رضا قصوری کی سماعت الیکشن کے بعد تک ملتوی کرنے کی استدعا، کہا کیس الیکشن کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا آخر تک مقابلہ کروں گا، میری ذات کا نہیں، سپریم کورٹ کے وقار کا معاملہ ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کا چیف جسٹس اور ججز کو کھلا خط، لکھا چیف جسٹس اور جسٹس سردار طارق نے سابق چیف جسٹس کو میرے خلاف کارروائی کے لیے خطوط لکھے، سیاسی اشرافیہ کے ہاتھوں کھیلنے سے انکار پر نتائج بھگت رہا ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جوڈیشل کونسل کا اجلاس 14 دسمبر کو بلا لیا، جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات پر غور ہوگا۔ میرے دروازے سپریم کورٹ کے تمام ججز کے لیے کھلے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جسٹس اعجاز الحسن کے 17 نومبر کے خط پر جوابی خط، لکھا آپ کے خط پر بہت مایوسی ہوئی، آپ نے تحفظات کے لیے مجھ سے رابطہ کیا، نہ بعد خط موصول ہونے پر آپ سے رابطہ کیا مگر جواب نہ ملا، میری ہدایت پر سٹاف نے رابطہ کیا تو آپ لاہور نکل چکے تھے، آپ ورکنگ ڈے پورا کیے بغیر لاہور گئے، ہمیں 6 دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے، 4.5 دن کی تنخواہ نہیں ملتی۔ 18 ستمبر کو پہلے آرڈر میں آپ سے اور جسٹس طارق سے مشاورت کی، کمیٹی کا اجلاس ہر بار آپ کی وجہ سے ملتوی یا تاخیر کا شکار ہوا، میری وجہ سے آج تک کمیٹی اجلاس ملتوی نہیں ہوا، آپ کے الزامات حقائق اور ریکارڈ کے منافی ہیں۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن ہماری نظر میں درست نہیں، چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس، انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت، پی ٹی آئی وکیل نے موقف اپنایا، ملک کی سب سے بڑی جماعت کو الیکشن سے باہر نہیں کیا جا سکتا، الیکشن کمیشن ہمیں بلے کا سرٹیفکیٹ فوری جاری کرے، چیف الیکشن کمشنر نے کہا پی ٹی آئی 5 سال انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرا سکی، 5 سال بعد جو الیکشن کرائے وہ ہماری نظر میں درست نہیں، اپنی غلطیاں الیکشن کمیشن کے کھاتے میں ڈالنا کسی صورت درست نہیں، سماعت 14 دسمبر تک ملتوی۔ شرح سود 22% کی سطح پر برقرار، اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، مرکزی بینک کے مطابق رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 29.2% تھی، اجناس کی عالمی قیمتوں میں اعتدال سے مہنگائی کم ہوئی۔ استحکام پاکستان پارٹی نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر راضی، جہانگیر ترین اور علیم خان کی زیر صدارت آئی پی پی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، آئی پی پی 48 صوبائی اور 27 قومی نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خواہش مند، نون لیگی قیادت مناسب تعداد اور موسوں حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر رضامند۔ جے یو آئی اور نون لیگ میں پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اصولی اتفاق، جے یو آئی اور مسلم لیگ نون کی مذاکراتی کمیٹیوں کی ملاقات، انتخابی امیدواروں کی حتمی فہرستیں تیار کرنے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، جے یو آئی کا کہنا ہے کہ انتخابی اور سیاسی حوالے سے مل کر چلیں گے۔
2023 सियासी एतबार से इंतहाई अहम। पीडीएम को किन किन महाजों पर चैलेंजेस का सामना रहा। 16 माह में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। पीडीएम मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का दावा भी करती रही। निगरां हुकूमत ने बेहतर पॉलिसियां अपनाई, मईशत के लिए नुमाया इकदाम किए। कारकर्दगी पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की भरपूर तैयारी। पर्थ के वाका ग्राउंड में जमकर प्रैक्टिस। पिच क्यूरेटर के मुताबिक पर्थ टेस्ट के लिए पिच में कुछ तब्दीलियां की हैं। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा। वेल डन टीम ग्रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को बआसानी हरा दिया। शमाइल हुसैन की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस मैन ऑफ द मैच करार पाई। दो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप तनाज़ात की जद में रहा। भारत की मेजबानी ने कई सवालात को जन्म दिया। पूरे इवेंट में भारत पर कई इल्जामात लगे। पाकिस्तानियों को भी वीजे तक जारी ना हुए। क्या क्या वाकयात रोनुमा हुए, देखिए इसी बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट। और कौन होगा सबसे महंगा खिलाड़ी। PSL 9 की ड्राफ्टिंग आज होगी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में तकरीब सजेगी। फ्रेंचाइजेस अपने अपने खिलाड़ी मुंतखब करेंगी।